سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد ذی وقار سامعین، گرامی قدر حاضرین و ناظرین، آج اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے نماز تراویح میں ہم نے 17ویں سپارے کا نصف اور 18ویں سپارے کے ثلث تک سورہ حج اور سورہ المؤمنون مکمل اور سورہ النور کے ہم نے تقریباً 7 رکوع آج سماعت کرنے کی سعادت آئی ہے۔ آغاز سورہ حج سے ہوا ہے۔ سورہ حج یہ قرآن مجید کی نزولی ترتیب کے اعتبار سے 103 نمبر سورہ ہے اور مصحف میں اس کا نمبر 22 ہے، 22۔ یہ مکی سورہ ہے، 78 آیات اور اس کے 10 رکوع ہیں، جس میں حج کے احکام بیان ہوئے ہیں، اسی وجہ سے اس سورہ کا نام سورۃ الحج ہے۔ اس کے پہلے رکوع میں وقوع قیامت کے ہولناک مناظر کا بیان ہے، انسانی تخلیق اور مبادر میں انسان کے مختلف مراحل اور پھر دنیا میں اس کا آنا اور دنیا میں انسان کی زندگی کے مختلف مراحل کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ دوسرے رکوع میں اللہ رب العزت نے ایک خاص شخص کا ذکر کیا ہے۔ ایک تو ذکر یہ ہوا ہے کہ ایک یہودی شخص مسلمان ہوا اور مسلمان ہونے کے بعد کچھ عرصہ گزرا تھا کہ وہ اندھا ہو گیا، اس کا مال مویشی بھی ہلاک ہو گیا، اس کا ایک بچہ مر گیا۔ وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اسلام میں آنے کے بعد کوئی خیر نہیں ملی ہے، استغفر اللہ، تو آپ مجھ سے بیعت واپس لے لیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام ایک بٹی ہے، جو اسلام لاتا ہے یہ اس کو پگھلاتا ہے، جس طرح آگ لوہے کو پگھلاتی ہے اور میل کچیل نکل جاتی ہے، صاف لوہا رہ جاتا ہے، اس طرح اسلام بھی بندے کو پگھلاتا ہے، گند شن نکل جاتا ہے اور ستھرا مومن رہ جاتا ہے۔ تو امتحان ہے۔ اور رہی بات یہ کہ بیعت واپس کرنے کی، اسلام میں بیعت کی جاتی ہے، بیعت واپس نہیں کی جاتی، یہ واپس ہونے والی بیعت نہیں ہے۔ 2 گروہوں کا ذکر ہوا ہے، ھذان خصمان اختصموا فی ربہم، جن کا رب کے بارے میں متعلق دونوں کا آپس میں جھگڑا ہوا۔ یہ بدر کے مقام کے اندر یہ خصمان سے مراد ایک طرف علی، حمزہ، عبیدہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، مقابلے میں عتبہ، شیبہ اور ولید، کافر جو پہلے بدر میں مقابلے میں آئے، یہ ان کا ذکر اس رکوع میں کیا گیا ہے۔ تیسرے رکوع میں اہل ایمان کے متعلق تذکرہ ہوا ہے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے انہیں 4 انعام اللہ عطا فرمائے گا۔ جو دنیا میں اتنی مصیبتیں جھیلتے ہیں، پریشانیاں جھیلتے ہیں، تکالیف اٹھاتے ہیں، اللہ قیامت کے دن انہیں جنت میں داخل کرے گا، اللہ انہیں زیورات پہنائے گا، ان کو ریشمی لباس عطا ہوگا اور انہیں پاکیزہ کلمات کی طرف ہدایت کی جائے گی۔ چوتھے رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے
تعمیر کعبہ کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اعلان حج کا حکم دیا کہ آپ اعلان کر دو لوگوں میں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا مولا میری آواز کہاں تک پہنچے گی؟ فرمایا علیک الاذان و علی البلاغ. اے ابراہیم آپ پر اذان دینا ہے، آواز پہنچانا میرا کام ہے. بانگیے دا کام ہے بانگ دینی، کوئی نمازہ سے آوے نہ آوے اللہ دا کام ہے، جس دل پہ پاوے تو ہی نماز ہے. اذان دینے والے مؤذن کا کام ہے اذان کے، اب جس کے دل پہ اللہ ڈال دے گا وہ مسجد آ جائے گا. کہا ابراہیم آپ کا کام اذان دینا ہے، آپ اذان دیں، باقی آواز پہنچانا میرا کام ہے. ابراہیم علیہ السلام کوئی صفا پر چڑھے اور آواز دی، کانوں میں انگلیاں ڈالی. یا ایھا الناس قد فرض علیکم الحج، لوگوں تم پر حج فرض ہو گیا ہے، آؤ عمرہ اور حج کے لیے گھر اللہ کا بن گیا، گھر تیار ہو گیا ہے. کہتے ہیں ہر کسی نے یہ آواز سنی جو اس وقت دھرتی پر زندہ موجود تھے، مشرق مغرب میں، جو اس وقت ماں کے پیٹوں میں تھے، جو باپوں کی پشتوں میں تھے، جو عالم ارواح میں تھے. قیامت تک آنے والی ہر روح نے ابراہیم کی آواز. جس نے لبیک کہا وہ ضرور کعبہ میں جائے. ایک دفعہ کہا تو ایک ہی دفعہ جائے گا، دو دفعہ کہا تو دو ہی دفعہ جائے گا. اگر اس نے 10 دفعہ کہا ہے تو 10 دفعہ، اگر اس نے 100 دفعہ کہا ہے تو اللہ اس کا بندوبست کرے گا، وہ 100 دفعہ جائے گا، اللہ اس کا بندوبست ایسا کر دے گا. اگلے رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کا احکام بیان کیے ہیں. قربانی کے جانور کو اللہ نے اپنی نشانی قرار دیا ہے. قربانی کا مقصد بیان ہوا ہے کہ قربانی کا مقصد صرف اللہ کی رضا ہے. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. تمہارے قربانیوں کے گوشت اور خون اللہ کو نہیں پہنچتے ہیں بلکہ تمہارے دلوں کا تقوی اللہ کو پہنچتا ہے. قربانی کے جانور کو اللہ نے وَالْبُدْنَ جَعَلْنَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فرمایا. یہ اللہ کی نشانی ہے. چھٹے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو جہاد کا حکم دیا ہے. اذن جہاد مل رہا ہے. یہ اذن جہاد 15 سال بعد مل رہا ہے. 13 سال مکی دور میں مسلمانوں نے صبر کیا، پیچھے رہے، اور اب اللہ تعالیٰ یہاں آ کر مسلمانوں کو حکم دے رہا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں لڑو. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر. بے شک اہل ایمان کو جہاد کا حکم، اجازت مل گئی ہے جن پر ظلم کیا گیا ہے، اور اللہ ان کی مدد پر قادر بھی ہے. 7ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ نے منصب رسالت کو بیان کیا ہے. ایمان والوں کا صلہ ذکر ہوا ہے، فسادیوں کا انجام بد ذکر ہوا ہے، شیطان کی وسوسوں کا تذکرہ ہوا ہے، اور آیات ربانیہ سے متعلق لوگوں کے دلوں میں جو خدشے شیطان پیدا کرتا ہے اس کا ذکر اللہ نے فرمایا ہے. 8ویں رکوع میں مہاجرین کا مقام و مرتبہ اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے اور اپنی قدرت کاملہ کی طرف لوگوں کو توجہ دلائی ہے. 9ویں رکوع میں اللہ نے اپنے انعامات احسانات بیان فرمائے جو اللہ اپنے بندوں پر کرتا ہے اور انسانوں پر کرتا ہے. اور اس بات کا ذکر ہوا کہ اللہ نے ہر ایک کے لیے ایک نظام قائم کیا ہے، نظام عبادت بنایا ہے. عبادت کے لیے ایک طریقہ کار اللہ نے سب کے لیے قائم کیا ہے. وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ. ہر ایک کے لیے ہم نے ایک نظام عبادت قائم کر رکھا ہے. آخری رکوع سورہ حج کا جو ہے اس میں بت پرستی کی مذمت کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے کچھ خاص بندوں کے انتخاب کا ذکر کیا ہے. اللہ فرشتوں اور انسانوں میں سے کچھ کو چنتا ہے. جہاد کا حکم دیا گیا ہے اور یہاں پر جہاد کی اقسام کا بھی ذکر ہوا ہے اور دین ابراہیمی کی اتباع کا تذکرہ ہوا ہے. اور فرمایا گیا وَاجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. کہ تمہیں ملت ابراہیمی کی پیروی کا حکم دیا جا رہا ہے، وہ ابراہیم جن کا نام اللہ نے مسلمان رکھا ہے.
تمہارا مسلمان نام پہلی امتوں میں بھی ہے اور بعد والوں میں بھی، اور رسول کو تم پر گواہ بنا کر بھیجا ہے، اور تم لوگوں پر گواہ ہوگے قیامت کے دن۔ 18واں سپارہ شروع ہوتا ہے سورہ المومنون سے، آغاز ہوتا ہے سورہ المومنون۔ یہ مکی سورہ ہے، ترتیب نزولی میں اس کا نمبر 74 ہے، 74، اور مصحف کی ترتیب میں یہ 23ویں نمبر پر ہے، 23 نمبر ہے۔ 118 آیات ہیں اور 6 رکوع۔ اس سورہ مبارکہ کو سورہ المومنون اس لیے کہا گیا ہے کہ اس میں اللہ نے اہل ایمان کے اوصاف بیان فرمائے۔ بالکل پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کی صفات کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ نماز میں خشوع کرنے والے ہیں، لب باتوں سے اعراض کرنے والے ہیں، زکات دینے والے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، امانتوں کو ادا کرنے والے ہیں، وعدے پورے کرنے والے ہیں، اور نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تخلیق انسانی کے مراحل کا ذکر دوبارہ یہاں پر ہوا ہے کہ انسان کو ایک جوہر سے، پھر ایک نطفہ، پھر علقہ، پھر مضغہ، پھر عظامہ، اور پھر اس کے اوپر اللہ نے گوشت چڑھایا، اور پھر دیکھو فتبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ نے کتنا سونا انسان بنا دیا ہے، کیا حسین انسان اللہ نے تخلیق فرمایا ہے۔ دوسرے رکوع میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، تیسرے میں قوم عاد کا ذکر ہے، انکار قیامت اور انکار رسالت کرنے والوں اور ان کی تباہی کا تذکرہ ہوا ہے، اور چوتھے رکوع میں انبیاء علیہ السلام کو پاکیزہ کھانوں کا حکم دیا گیا، اس کا ذکر ہے۔ 5ویں رکوع میں اللہ نے اپنی قدرت اور عظمت کا بیان کیا ہے، اور 6ٹھے رکوع میں رب کائنات نے جو سورہ المومنون کا آخری رکوع ہے یہ حکم دیا ہے کہ برائی کو عمدہ طریقے سے دفع کیا جائے، شیطان سے ہر وقت پناہ مانگی جائے، اور قیامت کا ذکر ہوا ہے کہ قیامت کے دن سارے رشتے ناطے ختم ہو جائیں گے، فلا انصاب بینہم، قیامت کے دن ان کے درمیان میں کوئی نسب، کوئی رشتہ، کوئی تعلق، کوئی واسطہ نہیں ہوگا۔ یہ حکم صرف کافروں کے لیے ہے، کافروں کے قیامت کے دن کوئی نسب نہیں ہوگا، کوئی رشتہ نہیں ہوگا، کوئی تعلق اور واسطہ انہیں کام نہیں آئے گا، لیکن اہل ایمان اور متقین کو قیامت کے دن ایک دوسرے کا تقوی کا رشتہ کام آئے گا۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، آج ساری دوستیاں دشمنیوں میں بدل جائیں گے سوائے تقوی والوں کے۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سارے نسل ختم ہو جائیں گے، لیکن کل سبب ونسب وسیر منقطع الا سببی ونسبی وسیری، سارے رشتے ناطے نسب تعلق مٹ جائیں گے، لیکن میں محمد کا تعلق اور رشتہ اور نسبت کا قیامت کے دن بھی کام آئے گا۔ حضور کا نسب نہیں ٹوٹے گا، حضور کا رشتہ نہیں کٹے گا، حضور کا تعلق اور واسطہ نہیں کٹے گا۔ سورہ النور کا آغاز ہوتا ہے، یہ مدنی سورہ ہے، ترتیب نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 102 ہے، مصحف میں یہ 24 نمبر کی سورہ ہے، اس کی 64 آیات ہیں اور اس کے کل 9 رکوع ہیں۔ اس کو سورہ نور اس لیے کہا گیا کہ اللہ نور السماوات، اس میں اللہ کے نور ہونے کا ذکر ہے۔ پہلے رکوع کے اندر حد زنا کا ذکر ہوا ہے کہ شادی شدہ مرد اور عورت اگر زنا کرے تو انہیں سنسار کیا جائے گا، غیر شادی شدہ مرد اور عورت اگر زنا کے مرتکب ہوتے ہیں تو انہیں 100 درے لگائیں گے۔ حد قذف کا بیان ہے، اگر کوئی بندہ کسی مرد یا عورت پاک دامن پر تہمت لگاتا ہے اور گواہی پیش نہیں کر سکتا تو اس کو 80 درے لگائے جائیں گے، اس کو حد قذف کہتے ہیں، تہمت کی۔ حد لعان کا ذکر ہوا ہے، حد لعان کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کے پاس کسی غیر مرد کو دیکھے اور وہ مرتکب زنا ہونے ہو اور وہ گواہ کہاں سے لائے گا، گواہ نہیں لا سکتا، تو شریعت نے اس کا طریقہ یہ بیان کیا ہے کہ مرد 4 دفعہ قسم اٹھا کر کہے کہ میں سچا ہوں، 5ویں دفعہ مرد یہ کہے کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو، مرد بری ہو جائے گا، اس پر حد قذف اب نہیں لگے گی۔ اور اب عورت سے گواہی لی جائے گی، عورت 4 دفعہ یہ قسم اٹھا کر کہے کہ مرد جھوٹا ہے، اور 5ویں دفعہ عورت یہ قسم اٹھا کر کہے گی کہ اگر وہ سچا ہے تو مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو۔ اگر وہ عورت بھی گواہی دے دے تو عورت بھی بڑی ذمہ ہو جائے گی، اس پر بھی حد زنا نافذ نہیں ہوگی۔ اس طرح کا ایک واقعہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوا۔ ہلال بن امیہ حضور کے صحابی کھیت میں کام کرتے تھے،
کھیتوں سے واپس آئے تو ایک غیر مرد کو اپنی بیوی کے پاس دیکھا، سیدھے حضور کے پاس چلے گئے۔ لوگوں نے کہا اب خیر نہیں، اس کی گواہی ہے نہیں ہے، اس پر حد قذف لگی۔ اس نے جا کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا کروں، میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میں گواہوں کی طرف جاؤں تو بیوی تو پیچھے سے نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا حکم مجھ پر ابھی کوئی تیرے متعلق نہیں نازل ہوا، تھوڑی دیر بعد وہی نازل ہوا۔ یہ آیات لعان نازل ہوئی، حضور نے بلایا اور کہا بیوی کو بلا کر لا۔ پہلے ہلال بن امیہ سے قسم لی، پھر اس کی بیوی کو قسم دی۔ بیوی نے 4 دفعہ قسم اٹھانے کے بعد پھر سوچا کہ میں جھوٹ نہ کہوں، سچ کہہ دوں۔ تو پھر دل میں خیال آیا اگر میں سچ کہہ دوں گی تو میرے خاندان پر دبا لگ جائے گا، تو خاندان کی عزت بچانے کے لیے اس نے جھوٹی قسم اٹھا دی۔ اب جھوٹی قسم اٹھائی تو ہلال بن امیہ فوراً، ابھی حضور نے کوئی فیصلہ نہیں صادر کیا تھا، عرض کی یا رسول اللہ اس نے جھوٹی قسم اٹھائی ہے، میں اس کو کیسے اپنے پاس رکھوں گا، میں اس کو طلاق دیتا ہوں، طلاق طلاق طلاق، 3 طلاقیں اکٹھی دے دی۔ حضور علیہ السلام نے دونوں کے درمیان جدائی کروا دی۔ یہاں سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ لعان کا طریقہ یہ ہے، اس کے بعد باقاعدہ یہ طریقہ مقرر ہو گیا کہ دونوں لعان کر لیں تو پھر وہ طلاق دے کر بیوی کو الگ کر دے۔ اور یہاں سے دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا، حضور کے سامنے صحابی نے 3 دفعہ طلاقیں دی، حضور نے تینوں کو 3 ہی شمار کیا، یہ نہیں کہا یہ 1 طلاق ابھی تو 2 اور دے گا تب بیوی جدائی، بلکہ تینوں کو 3 قرار دے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ تو احناف کا جو موقف ہے اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ 3 طلاقیں اگر ایک دفعہ ایک لفظ کے ساتھ یا ایک مجلس میں یک بار دی جائیں تو وہ 3 ہی ہوتی ہیں، وہ 1 طلاق نہیں ہوتی، جیسے بعض غیر مقلدین اور اہل حدیث 3 طلاقوں کو وہ 1 طلاق قرار دیتے ہیں۔ دوسرے رکوع میں سورہ نور کے واقعہ حضرت ام المومنین عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جو تہمت لگی، منافقوں نے جو تہمت لگائی تھی، اس کے متعلق یہ آیات 10 آیات حضرت ام المومنین عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برات میں اللہ نے نازل۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا شان ہے حضور کے حرم میں آنے والیوں کی، اور خاص طور پر عائشہ الصدیقہ کی، کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہ السلام پر جب قوم نے کہا کہ یہ تو بچہ کہاں سے اٹھا کر لے آئی ہے، الزام اور تہمت لگائی، فاشارت الیہ، تو انہوں نے اشارہ اپنے بچے عیسیٰ کی طرف دیا، تو مریم کی طہارت کی گواہی ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی۔ اور جب حضور کے حرم پر الزام لگا تو تہمت لگی تو میرے مصطفیٰ کریم نے خود اپنے حرم کی صفائی نہیں پیش کی، میرے مصطفیٰ کی بیوی کی طہارت اور صفائی اللہ نے قرآن میں آسمان سے نازل فرمائی۔ تیسرے رکوع میں سورہ نور کے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا خاص طور پر کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے، ان کے ایک رشتہ دار تھے مستخ، جو اس واقعہ میں وہ شریک ہوئے، اور مومنین عائشہ صدیقہ کے خلاف منافقوں کی جو افواہیں تھیں ان میں یہ بھی شریک کار رہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں مال دیتے تھے، یہ غریب تھے، ان کی پرورش کرتے تھے، ان کی مالی مدد کرتے تھے، تو صدیق اکبر نے قسم اٹھا لی کہ میں آئندہ اس کی مالی مدد نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں اس کا ذکر کیا، وَلَا يَعْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ اللہ نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی جو اہل فضل مالدار ہیں، تم میں سے جو وسعت اور کشادگی والے ہیں، وہ اپنے قریبی رشتہ داروں، مسکینوں، مہاجروں اور اللہ کی راہ میں دینے سے کبھی بھی انکار نہ کریں، چاہیے کہ وہ ان لوگوں کو اسے معاف کر دیں، ان سے درگزر کریں۔ کیا وہ پسند کرتے ہیں کہ اللہ انہیں معاف کر دے؟ جب یہ آیت اتری تو سیدنا صدیق اکبر کو یہ آیت جب سنائی گئی تو انہوں نے کہا میں پسند کرتا ہوں کہ میرا اللہ مجھے معاف کر دے۔ آپ نے وہ مالی امداد پھر بحال کر دی، پھر دوبارہ وہ بحال کر دی۔ سورہ نور کے 4تھے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اسلامی طرز معاشرت کے چند اہم قواعد بیان فرمائے ہیں، جن میں نگاہوں کی حفاظت، شرمگاہوں کی حفاظت اور پردہ کے احکام بیان کیے گئے، عفت اور پاک دامنی کا ذکر کیا گیا ہے۔ 5ویں رکوع میں اللہ نے نور الہی کی تفصیل بیان کی ہے۔ حضرت کعب الاحبار
نے یہ کہا کہ یہ مثال ہے اللہ نے حضور کے نور کی بیان کی ہے، اور مشکات سے حضور کا سینہ مراد ہے، زجاجہ سے حضور کا قلب مراد ہے، مصباح سے اس کے اندر نور نبوت مراد ہے، اور اس سے اللہ تعالیٰ کائنات ساری کو روشنی عطا فرما رہا ہے اور ساری کائنات کو جگمگا رہا ہے۔ بریلی کے تاجدار نے بڑا خوبصورت اس آیت کا ترجمہ یوں کیا ہے، شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا، تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا۔ شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا، تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا۔ اور پھر یہاں پر خاص گھروں کا ذکر ہوا ہے کہ جن گھروں میں جن گھروں کو اللہ نے بلند کرنے کا حکم دیا ہے ان میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے صبح و شام، اور کچھ مردان حق کا ذکر ہوا۔ ایک قول کے مطابق ان گھروں سے مراد مسجدیں، ایک قول سے مراد ان گھروں سے مراد انبیاء علیہ السلام کے گھر ہیں۔ جب یہ آیت اتری تو ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فی بیوت سے مراد کون سے گھر ہیں؟ حضور نے فرمایا انبیاء کے گھر ہیں، نبیوں کے گھر ہیں۔ وہ بات تو سمجھ آ گئی، لیکن صدیق اکبر کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یوں اشارہ کیا سیدہ زہرا پاک کے گھر کی طرف، مولا علی کے گھر کی طرف، یا رسول اللہ کیا یہ گھر بھی ان گھروں میں داخل ہے؟ حضور نے نام میں نفع دیا، ہاں یہ انہی فضیلت محاب گھروں میں داخل ہے۔ فاطمہ زہرا کا گھر بھی تھی بیوت نازل اللہ میں داخل ہے، اور یہ ان گھروں میں سے ہے۔ یہاں سے صدیق کا عشق بھی تو سمجھا جا سکتا ہے۔ صدیق کو کیا ضرورت پڑی تھی، لیکن صدیق کو پتا تھا یہ گھر داخل ہے، باقیوں کو بتانا چاہتے تھے تاکہ سب کو پتا چل جائے یہ گھر الگ نہیں ہے، یہ بھی مصطفیٰ کا گھر ہے۔ یہ جو زہرا پاک رہتی ہے یہ بھی نبیوں کا گھر ہے، مصطفیٰ کا گھر ہے۔ 7ویں رکوع میں بلکہ 6ٹھے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ جب زمین اور آسمان میں اس کے نور کی جلوہ گری ہوئی تو پھر ہر ایک چیز اس کی تسبیح میں زمزمہ خواہ، خدا بند قدوس کی کرشمہ سازیوں کا ذکر ہوا کہ ہر کوئی اللہ کی تسبیح کو جانتا ہے۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے 7ویں رکوع میں جہاں آج ہماری تلاوت کا اختتام ہوا ہے، اہل ایمان کا طریقہ، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت اور اس کی کامیابی اور کامرانی اور اہل ایمان کی خلافت ارضی کا جو وعدہ اللہ نے ان سے کیا ہے اس کا ذکر کیا ہے، اور دور خلافت راشدہ کا تذکرہ اور امام مہدی علیہ السلام کا جو دور ہے اس خلافت راشدہ کے دور میں آئے گا۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکننہم دینہم الذی ارتضی لہم۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن العظیم وزین اخلاقنا بالقرآن العظیم ونجنا من النار بالقرآن العظیم وادخلنا الجنة بالقرآن العظیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر